الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کئی جمعات سے اس عظیم الشان فتنے کا جو قیامت سے پہلے اس امت پہ آزمائش کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یعنی خروج دجال، اس سے بات چل رہی ہے. اس شر کے فتنے اور اس شر کی دعوت کے مقابلے میں اللہ پاک اس دنیا میں جس شخصیت کو پہلے بھیجیں گے وہ حضور علیہ السلام کی خاندان سے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے. ان سے متعلق یہاں تک بات پچھلے جمعے ہوئی تھی کہ جب امت مسلمہ پر یہ زمین تنگ ہو جائے گی اور پوری دنیا کے اندر حضور علیہ السلام کی امت کا قتل عام ہوگا، تو اس موقع پر اہل اللہ کی ایک جماعت بیت اللہ شریف میں حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کو پہچان کر آپ سے بیعت کی درخواست کریں گے اور بالآخر آپ ان کی بیعت کو قبول فرما کر ایک خطبہ دیں گے. یہاں تک بات ہوئی تھی. جب آپ خطبہ دے دیں گے تو روایات میں آتا ہے کہ سفیانی جو ایک شخص ہوگا جس سے متعلق پچھلے جمعے عرض ہوا تھا کہ اس کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت ہوگی اور یہ اپنے سامنے آنے والے ہر ایمان والے کو قتل کرتا چلا جائے گا. تو جب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ بیعت لے لیں گے تو اس وقت ماوراء النہر سے مراد یہ ہمارے جو آزاد ریاستیں ہیں جو اس وقت روس کے اندر تقریباً آئی ہوئی ہے، یہاں ماوراء النہر سے ایک شخص جو حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے چچا زاد بھائی ہوں گے اور ان کا نام آتا ہے کہ حارث ہوگا. تو یہ حارث اپنے ساتھ اپنے قریبی ساتھی جس کا نام منصور ہوگا، تو یہ حارث اور منصور ایک ایمان والوں کی جماعت لے کر حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی نصرت کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہوں گے. جب یہ روانہ ہوں گے تو راستے میں ان کا مقابلہ اس سفیانی کے لشکر سے ہوگا. تو حارث اور منصور جو حضرت مہدی کی طرف جا رہے ہوں گے ان کا ٹکراؤ سفیانی سے ہوا اور ایک بہت بڑی لڑائی ان کے درمیان ہوگی. اس موقع پر ایمان والے حضرت مہدی سے عرض کریں گے کہ حضرت آپ کو اللہ پاک نے غلبہ اور نصرت دی ہے، لہٰذا آپ خود تشریف لے جا کر اس سفیانی کو قتل کر دیں تاکہ یہ فتنہ ٹھنڈا ہو جائے. تو حضرت مہدی فرمائیں گے کہ بھئی میری اصل محنت تو یہی ہے کہ ایک شخص ہدایت کو قبول کر لے، لہذا پہلے سفیانی کو میں دعوت دیتا ہوں
اگر وہ میری بیعت قبول کر لیتا ہے تو فتنہ ختم، لڑائی ختم۔ ہاں اگر وہ بیعت کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس سے قتال کر کے اس کو قتل کر دیں گے۔ اب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اس سفیانی کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ دیکھو مجھے اللہ پاک نے اس مقام پر بٹھا کے بھیجا ہے، میری بیعت کو قبول کر لو۔ تو یہ سفیانی کچھ سوچنے کے بعد بالآخر حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کو قبول کر لے گا۔ تو اتنا بڑا قتل عام پیچھے سے جو کرتا ہوا آ رہا تھا سفیانی، یہ حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آپ کی بیعت میں داخل ہو جائے گا۔ تو ایک فتنہ ٹھنڈا ہو کے ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں اس طرح 3 سال کا عرصہ گزر جائے گا اور وہ حضرت مہدی کے بیعت میں داخل ہوگا۔ 3 سال کے بعد ایک دن اس سفیانی سے بنو کلب قبیلے کا ایک نوجوان ملے گا، اور وہ بنو کلب قبیلے کا نوجوان اس سفیانی کو عار دلائے گا، طعنہ دے گا کہ ابھی تک جو کچھ کرتے رہے تو ہم تمہارے ساتھ تھے، تمہارے لیے ہمارے قبیلے نے اتنی بڑی قربانی دی، اب خود تم نے جا کر حضرت مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہماری قربانیوں پہ پانی پھیر دیا، لہٰذا اس بیعت کو توڑو اور دوبارہ مل کر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں۔ بنو کلب تمہارے ساتھ ہے، بنو عامر کا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے، اس بیعت کو ختم کرو۔ یہ اس نوجوان کے طعنے کی وجہ سے فرمایا سفیانی اپنی اس بیعت کو جو اس نے 3 سال پہلے حضرت مہدی کے ہاتھ پہ فرمائی ہوگی، اس بیعت کو توڑ دے گا اور مسلمانوں کے خلاف دوبارہ لشکر کشی شروع کر دے گا۔ اب حجت تام ہو گئی۔ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اس کو دعوت دے دی تھی، خود اس نے معاہدہ توڑ دیا، لہٰذا اب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت لے کر اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے اور اس سے مقابلہ فرما کے روایت میں ایک چٹان پہ لے جا کر اس کے گردن کو تلوار سے الگ کر کے ختم کر دیں گے حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سفیانی کا فتنہ جو دجال سے پہلے ہوگا وہ تو حضرت مہدی کے ہاتھ سے یہاں پہ ختم ہوا۔ اب مسلمان اس عرصے میں عیسائیوں کی جو سب سے بڑی طاقت ہوگی وہ روم کی ہوگی، روم، سلطنت روم۔ تو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت صلح ہو جائے گی کہ آئندہ آپس میں کبھی نہیں لڑیں گے۔ تو دنیا کی 2 بڑی طاقتیں مسلمان اور عیسائیت آپس میں صلح کر لیں گے۔ اس صلح کے بعد کچھ مسلمان اور کچھ عیسائی ایک جگہ سے واپس آ رہے ہوں گے کہ ایک عیسائی اپنے ہاتھ میں صلیب اٹھا کے کہے گا کہ ہمیں جتنا غلبہ اور جتنی کامیابی ملی ہے وہ اس صلیب کی وجہ سے ملی ہے، وہ عیسائی کہے گا۔ مسلمان برداشت نہیں کرے گا، وہ اس کی صلیب کو زمین پہ مار کے توڑ دے گا کہ جتنی کامیابی ہمیں ملی ہے وہ اللہ پاک کی مدد سے ملی ہے۔ اس پر ایک بہت بڑی جنگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان چھڑ جائے گی اور پوری دنیا کی عیسائیت جمع ہو کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری کرے گی۔ اس موقع پر حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ایک لشکر کی تشکیل کریں گے عیسائیوں کے مقابلے کے لیے، اور یہ لشکر عیسائیوں کے مقابلے کے لیے روم کی طرف نکلے گا۔ یہاں حدیث شریف میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کا یہ لشکر جب پہنچے گا تو یہ 3 جماعتوں میں بٹ جائے گا، 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ایک لشکر کا حصہ کہے گا کہ بھئی عیسائی تو لاکھوں کی تعداد میں، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، واپس بھاگ جاؤ اپنے گھروں کو۔ تو حضور نے فرمایا ایک حصہ لشکر کا بھاگ کر واپس جائے گا، انہوں نے تو اپنے لیے ہلاکت خرید لی جو مقابلے سے بھاگ گئے۔ اور فرمایا دوسرا حصہ لشکر کا وہ ہوگا جو بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا وہ لشکر جو روم کے عیسائیوں سے لڑے گا اور شہید ہوگا، فرمایا ان کے ایک شہید کا درجہ بدر کے شہید کے برابر ہوگا۔
کتنا بڑا مقام. اور تیسرا فرمایا کہ یہ روم کے عیسائیوں کے سامنے ڈٹا رہے گا اور کافی دن اس طرح گزریں گے، اور بالآخر حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگ کر نکلیں گے اور ایک چھوٹی جماعت کے ساتھ عیسائیوں کے لشکر کو شکست دے کر ذلیل کر دیں گے. اب عیسائیت ناکام ہو گئی اور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما رہے ہوں گے. یہ مال غنیمت کی تقسیم چل رہی ہوگی کہ ایک عیسائی یہ افواہ اڑا دے گا کہ تم یہاں مال غنیمت تقسیم کر رہے ہو اور پیچھے دجال تمہارے گھروں کے پاس نکل آیا ہے. جب مسلمان سنیں گے کہ بھئی دجال نکل آیا اور ہمارے گھروں میں عورتیں بچے اکیلے ہیں، تو وہ سب مال غنیمت چھوڑ کر اپنے گھروں کی طرف بھاگیں گے. لیکن کچھ دیر بعد پتہ چلے گا کہ یہ جھوٹ تھا، یہ غلط تھا، لہٰذا دوبارہ مسلمان حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جمع ہو جائیں گے. اب قسطنطنیہ جو اس زمانے کا استنبول ہے، ترکی کا دارالحکومت، اب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کر قسطنطنیہ جائیں گے اور اس قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جائے گا. فرمایا ایک دن فجر کی نماز سے پہلے مسلمان ایک آواز کے ساتھ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے، وہ اس نعرے کی برکت اور اس میں طاقت ایسی ہوگی کہ قسطنطنیہ کے جو شہر کے برج ہے، جو اس کی دیواریں اور فصیل ہے، فرمایا اس نعرے کی طاقت سے اللہ پاک اس دیواروں کو گرا دیں گے اور حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہو جائیں گے. اور ایک بہت بڑا خزانہ یہاں پر ہے جو حقیقت میں بیت المقدس کے اندر تھا. اب اس میں بڑی تفصیلی بات ہے اس خزانے سے متعلق، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے جمع فرمایا تھا اور اس کو پھر ایک بادشاہ کیسے قسطنطنیہ لایا تھا، یہ تو بڑی لمبی بات ہے. لیکن حضرت مہدی وہ خزانہ یہاں سے نکال کر، اس لیے کہ یہ بیت المقدس کی ایک امانت ہوگی، تو وہ پورا خزانہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ خزانہ بیت المقدس سے 1700 کشتیوں پر لایا گیا ہے، وہ پورا خزانہ حضرت مہدی امانت کے ساتھ دوبارہ بیت المقدس بھجوا دیں گے اور قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا. اب حقیقت کے اندر جو خروج دجال کا وقت آ چکا ہوگا اور دجال نکل آئے گا. اب حقیقی مقابلہ حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور دجال کا فتح قسطنطنیہ کے بعد ہے. اب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جماعت کو لے کر فرمایا اردن کے قریب آئیں گے، بیت المقدس سے قریب ایک جگہ ہے اردن، وہاں آ جائیں گے، اور یہ دجال اپنے لشکر کو لے کر یہ شام میں آ جائے گا، دونوں قریب کی جگہ. لیکن چونکہ دجال کا لشکر بہت بڑا ہوگا تو مسلمان بیچارے سمٹتے روایت میں ہے جبل الدخان، ایک پہاڑ ہے جس کا نام دخان ہے، فرمایا حضرت مہدی اپنی جماعت کو لے کر اس پہاڑ کے اندر محصور ہو جائیں گے اور دجال کا لشکر ان کو گھیر لے گا. اور یہ بڑی سختی کے دن ہوں گے. جب کچھ دن گزریں گے تو بھوک اور پیاس کا یہ عالم ہوگا کہ جو مسلمانوں کے پاس تیر چلانے والی کمان ہوگی، اب کھانے کو کوئی چیز نہیں، تو مسلمان اس کمان کی تاریں نکال کر آگ میں جلا کر اس کو کھائیں گے تاکہ اپنی بھوک مٹا دیں. فرمایا یہ ایمان والوں کے لیے بڑی سختی کے دن ہوں گے. بالآخر ایک رات کو حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہیں گے کہ بھئی اس طرح محصور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، اب جیسے ہی صبح ہوگی تو مل کر اس دجال پہ حملہ کر دیتے ہیں، اگر شہادت اللہ پاک نے لکھی ہے تو مل جائے. تو یہ پوری رات روایت میں کہ یہ امت پر بڑی سخت ترین رات ہوگی جس میں حضرت مہدی تیاری کر رہے ہوں گے کہ صبح دجال پہ حملہ کرنا ہے. جب فجر کی نماز کا وقت قریب ہوگا اور فجر کی اذان ہو گئی، بالکل جماعت تیار ہونے والی ہے، تو اتنے میں ایک آواز سی سنائی دے گی اور مسلمان کہیں گے کہ بھئی یہ آواز تو ایسے آدمی کی ہے کہ جو شکم سیر ہو، جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، ہم تو کئی دنوں کے بھوکے ہیں، یہ تو ایسے آدمی کی آواز محسوس ہوتی ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے. یہ
نزول عیسیٰ علیہ السلام کا وقت ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ تو اقامت دے دی گئی، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ آگے بڑھنے والے ہیں کہ فرمائے اتنے میں دو فرشتوں کے سہارے پر، ایک ہاتھ ایک فرشتے پر، دوسرا ہاتھ دوسرے فرشتے پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک آسمان سے بھیجیں گے، اس لیے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ حیات ہیں، زندہ ہے، اور ان کو قیامت سے پہلے آنا ہے۔ تو فرمایا کہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسی مشابہت، یہ ایک صحابی ہے، فرمایا چہرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مشابہت عروہ ابن مسعود کے جیسے، اور رنگ انتہائی خوبصورت، سرخ اور سفید، درمیان قد، آپ کے بال فرمائے کندھوں تک آ رہے ہوں گے، اور ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آدمی غسل کر کے نکلے اور بالوں سے پانی کے قطرات ٹپکتے ہوں۔ تو اس طرح دو فرشتوں کے سہارے پر جسم سے دو ہلکے زرد رنگ کی چادریں، حضور نے وضاحت کی، ہلکے زرد رنگ کی چادریں پہن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دمشق کی جامعہ مسجد کے سفید مینار پر فرمایا نزول فرما لیں گے، وہاں اتریں گے، اور وہاں سے پھر سیڑھی کے ذریعے سے نیچے تشریف لائیں گے۔ یہاں جماعت تیار ہے۔ تو حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ احق ہیں، لہٰذا آپ آگے بڑھ کر ہماری امامت کرا دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ نہیں، یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے ان میں سے بعض کو بعض پر امارت دی ہے، آپ کا زیادہ حق ہے کہ آپ اس امت کی امامت کرائیں، لہٰذا وہ حضرت مہدی کو مصلی پہ آگے بڑھائیں گے اور فجر کی نماز حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے۔ یہ ایک نماز تو حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ پڑھائیں گے، لیکن پھر روایتوں میں ہے کہ باقی جتنی نمازیں آگے ہوں گی تو باقی نمازوں کی امامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرمائیں گے۔ یہ فجر کی نماز حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ پڑھا لیں گے۔ اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر لوگ پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کون ہیں، اپنا تعارف کروائیں۔ حدیث میں وہ تعارف کے کلمات بھی ہیں کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا پورا تعارف کروائیں گے کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھایا تھا اور اس امت کی نصرت کے لیے اس آخری زمانے کے اندر مجھے بھیجا ہے، اور میں ہی ہوں کہ جس کے ہاتھ سے دجال کو قتل کیا جائے گا اور ایمان والوں کو غلبہ دیا جائے گا۔ یہ تعارف ہوگا۔ اب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ ان سے درخواست کریں گے کہ جو ذمہ داری اللہ پاک نے مجھے دی تھی، اب وہ ذمہ داری آپ قبول کر لیں۔ یہ فرمائیں گے نہیں، جب تک آپ زندہ ہے اس امت کی امارت اور قیادت آپ کو سنبھالنی ہے۔ جب یہ نماز سے فارغ ہوں گے تو فرمایا اس مسجد کے قریب ایک دروازہ ہوگا، یہ دروازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھلوائیں گے، اور جب یہ دروازہ کھلے گا فرمایا اس کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ تیار کھڑا ہوگا، 70,000 یہودیوں کے ساتھ۔ اس کی نظر جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی تو روایت میں ہے کہ اس کو ایسا لگے گا کہ جیسا اس کا جسم پگھل رہا ہے۔ روایت میں ہے کہ جیسے چربی حرارت کی وجہ سے پگھل جاتی ہے، تو یہ دجال پر ایسا رعب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طاری ہوگا، اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ میں ان کے ہاتھ سے قتل ہوں گا، تو اس کا جسم خوف کے مارے ایسا ہوگا جیسے کہ ابھی پگھلنے والا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں فرمائے دو نرم لچکدار تلواریں اللہ پاک نے دی، وہ لے کر اس پہ حملہ آور ہوں گے، تو یہ دجال اپنے لشکر کو لے کر بھاگے گا۔ اب دجال آگے ہے، یہود اس کے ساتھ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ اور ایمان والوں کی ایک جماعت یہ اس کے پیچھے اس کے تعاقب میں چل رہی ہے۔ ہوتے 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 یہ بیت المقدس کے قریب مقام لد پر پہنچ جائے گا۔ مقام لد، اس کا تذکرہ پہلے بھی آیا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جس کو اللہ پاک نے اس کے قتل کی جگہ مقرر کر دیا ہے کہ دجال اسی جگہ پہ قتل ہوگا۔ لد کے مقام پر یہ دجال پہنچے گا،
جہاں اسرائیل نے ایئرپورٹ بنایا، لد ایئرپورٹ، اور وہاں ہر وقت ایک جہاز تیار حالت میں ہے کہ جیسے یہ دجال آئے گا ہم اس کو بٹھا کر بھگا دیں گے۔ جب یہ مقام لد پہ پہنچے گا تو فرمایا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنا نیزہ لے کر اس کے جسم میں گھونپ دیں گے، اور یہ اس نیزے کی وجہ سے قتل ہو جائے گا۔ تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دجال کو قتل کر دیں گے، اور اب یہود کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو قتل کر دو، لہذا جتنی جماعت مسلمانوں کی ہوگی وہ یہود کا قتل عام شروع کرے گی۔ حدیث کے اندر ہے یہودی جسی دیوار کے پیچھے بھی جائے گا تو وہ دیوار مسلمان سے کہے گی کہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، اس کو قتل کر دو۔ کسی درخت کے پیچھے جائے گا تو وہ درخت خبر دے گا، کسی پتھر کے پیچھے جائے گا تو وہ پتھر مسلمان کو آواز دے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر دو۔ ایسا اللہ پاک ذلیل کریں گے تو مسلمان ان کو قتل کریں گے۔ لیکن حدیث میں ایک درخت ایسا ہے کہ جو ایمان والوں کو خبر نہیں دے گا، وہ کون سا ہے؟ وہ غرقد۔ غرقد یہ ایک درخت ہے جو عرب ممالک کے اندر ہوتا ہے، اور آج کل یہود نے اسرائیل میں اس کی بہت بڑی کاشت شروع کر دی ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو ہمارا معاون ہے، جو ہمیں مسلمانوں سے بچائے گا، لہذا انہوں نے اس کی تیاری شروع کی ہے۔ غرقد کو بہت زیادہ اس کی شجرکاری ہو رہی ہے۔ تو یہ غرقد کے درخت کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ صرف یہ یہودی کو پناہ دے گا، باقی ہر چیز ایمان والے کو بتائے گی کہ پیچھے یہودی ہے، لہذا مسلمان جا کے اس کی گردن اڑا دے، اور اس طرح یہودیت کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پوری دنیا کے اندر امن کے نظام کو قائم کر دیں گے۔ اب حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت آئے گا اور آپ انتقال فرما لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام خود آپ کی نماز جنازہ پڑھا کر آپ کی تدفین کر دیں گے۔ یہاں حضرت مہدی رحمۃ اللہ علیہ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ فرمایا اب وہ اختیارات حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئیں گے، اب یہ اس امت کی قیادت فرمائیں گے۔ تو اب یہودیت ختم، اور جتنے اہل کتاب عیسائی وغیرہ ہوں گے، فرمایا یہ پوری دنیا سے آ کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پہ ایمان قبول کر لیں گے، سب ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور صلیب کو، خنزیر کو فرمایا ختم کر دیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ پہلے بیت اللہ شریف کا طواف کر کے حج فرمائیں گے، اور پھر مسجد نبوی میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حضور کے روضے پہ آ کے سلام پیش فرمائیں گے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے روضہ مبارکہ سے آپ کے سلام کا جواب دیں گے، تو آپ کو جواب دیا جائے گا۔ اب پوری دنیا سکون، امن کے اندر ہوگی، ایک اطمینان ہوگا کہ اچانک یاجوج ماجوج نکل آئیں گے۔ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور جو دیوار بنائی گئی تھی ان کو روکنے کے لیے، سد سکندری، وہ دیوار ٹوٹے گی، اور یہ تو پھر ایسے نکلیں گے کہ ایک ایک سے ہزار، ان کی کوئی تعداد نہیں۔ پانی کے دریاؤں پہ گزریں گے تو ایسا لگے گا کہ بالکل انہوں نے اس کو چٹیل زمین بنا دیا، سبزہ ختم، کھانے پینے کی چیز ختم، پانی ختم، اور جس کو آگے دیکھتے ہیں اس کو قتل کر کے ختم کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ پاک کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ آپ اپنی جماعت کو لے کر ایک جگہ پہ محفوظ ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی جماعت کو لے کر ایک پہاڑوں کے اندر محفوظ ہو جائیں گے۔ اب پوری زمین میں یہ فساد یاجوج ماجوج نے پھیلایا ہوا، بالآخر جب مسلمان پریشان ہوں گے، کھانے پینے کی قلت ہوگی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ آپ دعا فرمائیں، یہ تو ایک فتنہ مصیبت ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ کی طرف سے اس یاجوج ماجوج کے جسم کے بغل میں، بعض روایات میں ہے بغل میں، بعض میں حلق میں، ایک گٹلی سی پیدا ہوگی، گٹلی، ایک دانہ سا پیدا ہوگا،
جس کی وجہ سے جتنے یاجوج ماجوج زمین پہ اربوں خربوں کی تعداد میں ہوں گے یہ لمحوں کے اندر ختم ہو جائیں گے۔ اب مسلمان نکلیں گے لیکن ان کے جسم زمین پہ پڑے ہوئے، تو اس کی وجہ سے پوری زمین پہ ایک بدبو پھیلی ہوگی، پریشانی ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے تو فرمایا آسمان کی طرف سے لمبی گردنوں والے پرندے آئیں گے، اور وہ پرندے آ کر ان یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک کی طرف سے ایک زوردار بارش ہوگی جس کی وجہ سے پوری زمین کا جو گند ہے، بدبو ہے، یہ ختم ہو جائے گا، اور پوری زمین پر اللہ پاک کی برکتیں پھیل جائیں گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس بارش کے بعد زمین پر جو خیر اور برکت آئے گی یہ وہ خیر اور برکت ہوگی جو اس امت کے پہلے طبقے نے دیکھی ہے، اس کے بعد پھر نہیں آئی۔ ایک خیر اور برکت کا زمانہ جو اس امت کے پہلے طبقے نے دیکھا، صحابہ اکرام نے، اس کے بعد یہ دوسری مرتبہ دنیا میں ہوگا کہ یہ امت اس زمین پر برکت کو دیکھے گی۔ ہر آدمی مطمئن ہوگا اور چین سے ہوگا، سکون سے ہوگا، کوئی پریشانی نہیں۔ فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی اب زکوٰۃ لے کر نکلے گا لیکن کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، کوئی ہے نہیں لینے والا، سب کے مال میں برکت، اولاد میں برکت، جائیداد میں برکت۔ تو ایک بڑی سہولت اور راحت کی زندگی یہ گزاریں گے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، اور نکاح کے بعد اللہ پاک آپ کو اولاد بھی دیں گے۔ نکاح کے بعد 19 سال آپ زندہ رہیں گے، پھر اللہ پاک آپ کو وفات دے دیں گے، اور حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ میں ایک قبر کی جگہ جو خالی ہے، فرمایا اس جگہ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کر دی جائے گی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور سے فرمایا تھا کہ میری خواہش ہے کہ جس جگہ پر آپ کی تدفین ہو میری قبر بھی وہاں پہ بنے، تو حضور نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میرے قریب کی جگہ اللہ پاک نے ابو بکر، عمر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص کر دی، یہاں اور کوئی آ نہیں سکتا۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین کر دی جائے گی۔ آپ کے بعد فرمایا بنو تمیم قبیلے کا ایک شخص ہوگا جس کا نام مقعد ہوگا، اس مقعد کو ایمان والوں کی خلافت دے دی جائے گی، اور وہ 30 سال کے بعد مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اس کے بعد بالکل فرمایا کہ قیامت کا زمانہ گویا کہ قریب آ چکا ہو۔ تو جو خروج دجال اور ظہور مہدی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام جو قیامت سے پہلے کی سب سے بڑی نشانیاں ہیں، اس سے متعلق اختصار کے ساتھ یہ چند باتیں عرض کی ہے۔ اب میرے محترم دوستوں، بزرگوں، جیسے آپ حضرات نے سنا کہ دجال کے فتنے کو حضور علیہ السلام نے انتہائی ایک خوفناک فتنہ قرار دیا اور خود بھی اس سے بچنے کی دعائیں کی ہیں۔ اس لیے احادیث کے اندر اس فتنے کی نشانیاں جب ظاہر ہو تو حضور علیہ السلام نے اس امت کو کچھ چیزوں کی تلقین کی ہے کہ بھئی انسان اس کی کیا تیاری کرے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک فتنہ ہے، ایک مصیبت پریشانی ہے، لیکن ان حالات میں ایمان والا کیا کرے گا، اس کے بچنے کا راستہ کیا ہوگا، اس آزمائش سے وہ کیسے بچے گا، اپنے ایمان کو کیسے بچائے گا۔ فرمایا اس کے لیے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ جتنا ایمان والے کا یقین اللہ پاک پہ مضبوط ہوگا اتنا اللہ پاک اس کو اس فتنے سے بچائیں گے، اور جتنا کمزور ہوگا اتنا وہ اس فتنے کے قریب چلتا رہے گا۔ یہ تو بنیاد ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین انتہائی درجے کا مضبوط ہو۔ اور دوسری چیز فرمائے کہ ایک ایمان والا ہر وقت یہ دعا مانگے کہ یا اللہ اگر فتنوں کا زمانہ آئے تو میں اس فتنوں کے درمیان کوئی دیوار نہ بن جاؤں، اس کے درمیان نہ آ جاؤں، اس لیے کہ فتنوں کے دور میں فرمائے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے آپ کو چھپا لے، اپنے آپ کو نکالے نہیں، چھپا لے۔ تو دوسرا اللہ پاک سے اس دعا کو مانگا جائے کہ فتنوں کے دور سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ اور تیسری سبب فرمایا کہ ایسے طبقے سے اور ایسے افراد سے کہ جن کا ذہن دین سے اور علم سے اور علماء سے بدظن ہو،
یا ایک انسان کو دین سے اور اہل علم سے دور لے جائے، فرمایا ایسے افراد سے انسان اپنے آپ کو دور رکھے، اس لیے کہ ایسے افراد کو دجال کا لشکر بننا ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ انسان کوشش کرے کہ اس زمانے میں حرمین الشریفین کی رہائش اختیار کرے، وہ نہیں ہو سکتا تو فرمایا کہ بیت المقدس کی، فرمایا وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر شام کی۔ یہ 4 جگہ مامون ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس اور شام۔ فرمایا یہ 4 جگہ دجال کے تصرف سے محفوظ ہوگی، اور اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم فرمایا ایسی جگہ پر ہو جہاں ایمان والوں کی حکومت ہو، مسلمان ملک میں ہو۔ لہذا کافر ملک میں یا جس کے حکمران کافر ہو، اگر فتنوں کے دور میں ایک مسلمان وہاں رہائش اختیار کرتا ہے، یہ خود فتنے کو دعوت دے گا۔ اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان اس پہ خوش ہو کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں کہ جہاں کا سرمایہ بڑا ہے یا یہ ہے۔ آخری دور کے اندر جو آدمی ایسے ملک میں رہائش فرمایا اختیار کرے گا جہاں کفر کی حکومت ہو، فتنے اس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، فتنے کھینچیں گے۔ اور 5ویں چیز جس کا تذکرہ احادیث میں بہت زیادہ ہے، فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی اور ایک روایت میں آخری 10 آیتوں کی، اور بعض علماء نے لکھا ہے پوری سورہ کہف کی، جو سورہ کہف کی تلاوت اہتمام سے کرتا ہے، اللہ پاک اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اس زمانے میں کہ سورہ کہف کی تلاوت ایسی ہو جیسے سورہ یاسین کی تلاوت، لیکن اب سورہ یاسین کی تلاوت بھی نہیں ہے۔ یہ مثال علماء نے اس لیے دی کہ پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کا گھروں میں بڑا اہتمام ہوتا تھا، اب وہ بھی نہیں۔ تو بہرحال بالخصوص جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آنے سے پہلے اگر نہ ہو تو غروب تک، لیکن کوشش کر کے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے ہر گھر میں پابندی سے ہو، اور میں جو اس کی تلاوت کرے گا اس بڑے فتنے سے اللہ پاک اس کو بچائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وامتہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ یا اللہ نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس امت کی حالت پہ رحم فرما دے، پوری امت مسلمہ کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔